ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور یہود و نصارہ کی طرح جنوری کی آمد پر بےہودگی اور عیاشی و فحاشی کے ذریعے ہمارے اس مقدس سال کی ابتدا نہیں ہوتی۔ ہمارے اس مقدس سال کی ابتدا اللہ والوں کے ذکر کی محفلوں کے ذریعے اور ان کی یاد کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 12 مہینے ہیں۔ رب نے فرمایا قرآن پاک میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ اب یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا، فیہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو حرمت والے جو 4 مہینے ہیں وہ جنوری فروری میں نہیں آتے، وہ چاروں حرمت والے مہینے محرم صفر یعنی چاند کے حساب سے جو مہینوں کی گنتی ہوتی ہے اس میں یہ حرمت والے 4 مہینے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مہینوں کی گنتی ہے وہ جنوری فروری سے نہیں ہے بلکہ محرم صفر ربیع الاول سے ہے۔ اور اس کے اندر بڑی حکمتیں بھی ہیں، کیونکہ اگر سورج کی چال کے اعتبار سے جو مہینے بنتے ہیں جنوری وغیرہ کے، اگر اسی اعتبار سے اگر اسلامی مہینوں کو اگر شمار کیا جاتا تو پھر وہ مہینے فکس ہوتے ہیں۔ ان مہینوں میں جو موسم جس مہینے میں آتا ہے وہ ہر سال اسی مہینے میں رہتا ہے۔ پھر اگر رمضان المبارک کے روزے اگر اس جنوری فروری کے حساب سے، تو اگر سردی میں آتے تو ہر سال سردی میں آتے، اور گرمی میں آتے تو ہر سال گرمی میں آتے۔ اور اسلامی مہینوں کی یہ خوبی ہے کہ اس کے اندر موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمی کے موسم میں ماہ رمضان پڑتا ہے، کبھی بارش کے موسم میں، کبھی سردی کے موسم میں، اور اسی طرح ہمارا ہر تہوار اور ہماری ہر عید بدل بدل کر کے الگ الگ موسموں کے اندر ہمارے ساتھ میں آتی ہے۔ تو یہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو رکھی گئی وہ چاند کے حساب سے رکھی گئی، تاکہ الگ الگ مہینوں کے اندر ہم الگ الگ عیدوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ اور جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، وہ محرم وغیرہ سے اس لیے بھی شمار کیے جاتے ہیں کیونکہ جو عدت کا شمار ہے وہ بھی اسلامی چاند کے حساب سے ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ہماری جو عیدیں ہیں وہ بھی چاند کے اعتبار سے منائی جاتی ہیں، اسی طرح روزے بھی چاند کے اعتبار سے ہیں۔ تو اسلام کے جو احکام ہیں بالغ ہونے کے اور دیگر بہت سارے احکام کا دار و مدار اسی چاند کے حساب سے مہینوں کے اوپر رکھا گیا ہے۔ اور حرمت والے جو 4 مہینے ہیں ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی ان مہینوں کے اندر ہماری عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور دنوں کی بنسبت ان میں اجر و ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور آج کا دن
جو محرم الحرام کی 10 تاریخ کا دن ہے، تو عاشورہ کا دن تو ویسے بھی فضیلت والا دن ہے، اور اللہ کا بڑا کرم کہ یہ عاشورہ کا دن ہمیں جمعہ کے دن میسر آیا، تو عاشورہ اور جمعہ یہ دونوں مقدس چیزیں ہمارے لیے جمع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اب اس کی فضیلت کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو آج کا دن اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتا ہے، اس کا جو اندازہ کر لے گا وہ آج کے دن کو ضائع نہیں کرے گا، کثرت سے عبادت کر کے آج کے دن کی قدر کرے گا۔ اس لیے کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے، روایتوں کے اندر اس کے جو فضائل و مناقب آئے ہیں، اگرچہ میں روایتوں کی تنقید نہ کر سکا، لیکن ان روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی پہلی رحمت نازل فرمائی وہ عاشورہ کے دن نازل فرمائی۔ اللہ نے جو رحمت کی بارش نازل فرمائی وہ پہلی بارش بھی عاشورہ کے دن نازل فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے 300 سال تک روتے رہے، آپ کی توبہ میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، تو عاشورہ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش یہ بھی عاشورہ کے دن میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عاشورہ کے دن ہی اپنا خلیل بنایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن آپ پر نار نمرود کو گل گلزار بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اپنے مقدس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر جو کم ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بینائی کو بھی عاشورہ ہی کے دن لوٹایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈالے گئے تو کنویں کے اس قید خانے سے اللہ نے آپ کو عاشورہ ہی کے دن رہائی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ ہی کے دن ہے، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن غرق کیا، اور بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاشورہ ہی کے دن فتح عطا فرما کر کے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام ایک زمانے تک بہت لمبی بیماری کے اندر مبتلا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ ہی کے دن آپ کو شفا نصیب فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عاشورہ ہی کے دن ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر جس دن اٹھایا وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا۔ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، عاشورہ کے دن آپ نے نکاح فرمایا۔ بہت سارے واقعات عاشورہ کے دن ہوئے ہیں، اور انہی میں سے ایک بہت بڑا واقعہ ہائلہ یعنی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اہل خانہ اور دیگر رفقا کے ساتھ میں کربلا کے میدان کے اندر جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، وہ بھی جمعہ کے دن عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو پیش آیا تھا، اور قیامت جب واقع ہوگی تو وہ بھی جمعہ ہی کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا دن ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دن اپنے دامن میں کتنی تاریخیں، کتنے واقعات اور کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنے فضائل و کمالات کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے اپنے اپنے طور پر تجربات کی روشنی میں یا احادیث کی روشنی کے اندر اس دن کی فضیلت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، جو اس دن سرما لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں کی حفاظت فرماتا ہے، جو غسل کرے اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور دنوں کے اندر بھی اگر آپ یتیم اور غریبوں کی اگر خبرگیری کرتے ہیں تو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن آج کے دن اگر یتیموں اور بیواؤں کی اگر خبرگیری کی جائے، ان کو صدقہ و خیرات دیا جائے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ بڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان مکرم، آج کا دن جو اپنے دامن میں برکتیں لیے ہوئے ہیں، تو آپ حضرات ہرگز اس دن کی برکتوں کو ضائع نہ کریں۔ آج کوشش کریں کہ اب جو جمعہ کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت بچا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، دعائے عاشورہ پڑھیں، اس کے علاوہ جو ہمارے علماء نے وظائف بتائے ہیں ان وظائف کو پڑھیں، اور اگر آپ کی نماز قضا ہے تو سب سے پہلے ان کو ادا کریں۔ اور آج کا دن توبہ کے قبول ہونے کے لیے بھی ایک بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آج کے دن آپ کریں، اور پھر خاص طور سے دعائیں بھی آج کے دن قبول ہوتی ہیں۔ آپ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں آج دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ رب قدیر ہمیں عاشورہ کی برکتوں، فضائل و کمالات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔